مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذرائع اور وسائل بعض دفعہ ظاہری ہوتے ہیں اور بعض اوقات اخلاقی اقدار اور کردار اس کو ایسی طاقت مہیا کرتا ہے جس سے وہ معاشرے میں اپنا کردار مؤثر انداز سے ادا کرتا ہے اور عزت پاتا ہے۔ ظاہری طور پر طاقت حاصل کرنے کے ذرائع تو سب کو معلوم ہیں۔ جب ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے کردار نظر آتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، ان کا اسم گرامی قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن اچانک راہ چلتے چلتے مجھے ایک تھیلی ملی، راستے میں گری ہوئی تھی۔ اس کا منہ ریشمی دھاگے سے باندھا ہوا تھا۔ میں نے تھیلی لی اور سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موتیوں کا ایک خوبصورت ہار تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو باہر نکال کر دیکھا تو اس سے بہت متاثر ہوا، لیکن پھر چونکہ وہ میرا نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو تھیلی کے اندر واپس رکھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی مجھے سامنے نظر آیا۔ وہ ہاتھ میں 500 دینار لیے اعلان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میری ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موتیوں کا ایک ہار ہے۔ جس شخص کو وہ تھیلی ملے اگر وہ مجھے پہنچا دے تو اسے 500 دینار انعام ملے گا۔ میں نے یہ اعلان سنا تو میں نے کہا کہ انعام تو مجھے لے لینا چاہیے کیونکہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور وہ شخص خود اس کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد آ گئی، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے بابا جی سے کہا آپ کی تھیلی کس قسم کی ہے؟ اس کا منہ کس قسم کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے؟ اس کے اندر جو ہار ہے اس کی علامات کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ بالکل اسی طرح بتا دیا جو اس ہار کی علامات تھیں اور اس تھیلی کی علامات تھیں۔ میں نے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی۔ میں نے معذرت کی، وہ اصرار کرتے رہے۔ میں بھی اپنی بات پر اڑا رہا اور ان سے وہ تھیلی وصول نہیں کی۔ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد گرامی تھا۔ بابا جی نے مجھے اس جگہ چھوڑا اور اپنی تھیلی اور اس کے ساتھ اپنی رقم لے کر چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں ایک سفر کے لیے نکلا تاکہ کوئی ذریعہ معاش تلاش کیا جائے، اور یہ سمندری سفر تھا۔ سمندر میں جاتے جاتے طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی اور کشتی کے تختے بکھر گئے، سامان سارے کا سارا ڈوب گیا، سب لوگ غرق ہو گئے، صرف میں اکیلا بچا اور وہ بھی ایک تختے کے اوپر۔ اس تختے کو میں نے تھاما ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں، ان کے تھپیڑے مجھے کبھی کہیں پھینکتے تھے کبھی کہیں۔ کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر نے مجھے کنارے پر لے جا کر پھینک دیا۔ جب میں اس کنارے پر اترا تو وہاں آبادی نظر آئی۔ اس آبادی میں چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے کھلانے پلانے کے لیے تیار ہیں۔ میں وہاں کی مسجد میں
جا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحب نے میری تلاوت کی آواز سنی، بہت خوش ہوئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، میرے پاس بیٹھ گئے اور میری تلاوت پر تعریف کرنے لگے۔ پھر کہا کہ ہمارے بچوں کو اگر قرآن مجید پڑھنا سکھا دو تو ہم تمہارے ممنون ہوں گے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت سکھانا شروع کی۔ انہوں نے میری بہت خاطر تواضع کی، میری بہت عزت ہو گئی۔ ایک روز قرآن مجید کے کچھ اوراق میں نے مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے دیکھے اور پھر مجھے شوق ہوا۔ لکھنا پڑھنا تو میں جانتا ہی تھا، ان اوراق کو میں نے دوسری جگہ لکھنا شروع کر دیا، اور جب میری لکھائی کو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے آپ کو تو لکھنا بھی آتا ہے، ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیجیے۔ میں نے یہ کام بھی اپنے ذمے لے لیا۔ پڑھائی اور لکھائی دونوں کے دونوں کام اس گاؤں کے میں ہی کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ میری بہت زیادہ عزت کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے کہ آپ کا کوئی گھر بار تو ہے نہیں، ہمارے گاؤں میں ایک یتیم بچی ہے، آپ اگر تیار ہو جائیں تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے۔ میری طبیعت پر ملال تھا، میں نے اس سے انکار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، بالآخر میں اس سے مجبور ہوا اور شادی کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جب دلہن سامنے آئی تو میں حیران ہو گیا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو مکہ مکرمہ کی گلی میں مجھے ملا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچی کون ہے اور اس کا یہ ہار کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی، بوڑھا آدمی جس کی یہ بچی ہے، اس کا اب انتقال ہو چکا ہے، اس کے پاس یہ ہار تھا اور وہ ایک دفعہ گم ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اس کے ملنے کا سارا واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد کہنے لگا کہ وہ شخص ہمیشہ اس آدمی کو یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے دنیا ساری پھر کر دیکھی ہے لیکن ایک آدمی مجھے صرف کامل مسلمان ملا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ مجھے جمع فرما دیں اور میں اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ یہ حیران ہوئے اور کہنے لگے وہ آدمی تو میں ہی ہوں۔ پھر خوشی خوشی اس عورت کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ معلم بھی بنے، قرآن بھی سکھایا، لکھائی بھی سکھائی، عزت بھی پائی، تنخواہ بھی ملی، وقار بھی ملا، شادی بھی ہوئی، گھر بھی بنا اور عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی۔ یہ ایسی قوت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی امانت داری کے سبب ان کو نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے صاف دل نصیب فرمائے جس سے ہم دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سأل من كل أيام الصعب